ہے چھایا. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. اس قرآن کے ساتھ کیا رشتہ ہونا چاہیے؟ کیا محض ایک کتاب ہے، چند ورق ہیں جن پہ کوئی سیاہی ہے، چند حروف ہیں جن کو پڑھ لینے سے ثواب مل جاتا ہے، یا پھر یہ آپ کی شخصیت کو بدل سکتے ہیں، آپ کی دنیا و آخرت کو بنا سکتے ہیں، یا پھر یہ ایک میسج ہے جو خدا کی جانب سے ہے براہ راست اپنے بندوں کے لیے، جس میں وہ کبھی پیار سے پکارتا ہے تو کہتا ہے میرے بندوں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. یعنی ایک طرح سے اگر عام اور سادہ الفاظ میں کہوں تو محبت نامہ بن کے پیش آتا ہے. کبھی یہ ڈراتا ہے عذاب سے اور آپ کے اپنے نقصان سے، آپ کی اپنی تباہی سے. کبھی یہ آپ کے فائدے کی بات کرتا ہے کہ زمانہ خسارے میں ہے مگر یہ چند چیزیں کرو گے تو تم فائدے میں رہو گے. Your loss is not expected. اور کبھی کبھار یہ اگر سراپا اعجاز اور افتخار بن کر آئے تو کسی ایک سیرت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے لیے ام المومنین نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا. یعنی یہ نعت رسول بھی بیان کرتا ہے، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی کسی انداز سے پکارتا ہے اور کبھی کوئی لہجہ اپناتا ہے. اس قرآن کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ میں گفتگو کا آغاز مفتی ابوبکر محی الدین صاحب سے کرنا چاہتا ہوں. آج کا سوال بھی ہمارا یہ ہے، کیا محض ایک کتاب ہے جس کو ہم اپنے کمرے کے سب سے اونچے مقام پر رکھ دیں، یا اپنی شادیوں اور رسومات میں ایک طور سے رسم کے تحت استعمال کریں، یا پھر اس کے کوئی دیگر بھی فوائد ہیں جن سے ہم قاصر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارا رشتہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جڑا، اور اس امت پر اللہ نے بڑا انعام کیا کہ ہمیں امت قرآن بنایا، اور ہمیں یہ عنایت ہوئی. قرآن مجید میں ہے ھدی للمتقین، شفاء لما فی الصدور. تو قرآن مجید گویا کہ ایک امتی کے لیے اور اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت، شفا اور شافع اور دنیا اور آخرت کی ہر بلندی کا ایک اکثیر نسخہ بنا کے اسے دیا ہے. وہ آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ قرآن مجید صرف آخرت کے لیے ہے. قرآن مجید اگر کسی کو اپنی دنیا بھی سنوارنی ہے تو وہ قرآن ہی کے ذریعے سنورے گی، آخرت بھی قرآن ہی کے ذریعے سنورے گی. اور قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو یہ مومن کی وہ معراج ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اور ملاقات ہوتی ہے. بہت اونچی چیز ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کے ذریعے ترقیاں عطا فرماتے ہیں. اچھا. اور جنت کے لیے، حافظ قرآن کے لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جائیے اور چڑھتے جائیے. جتنا آپ کے پاس قرآن ہے اتنی ہی بلند آپ کی جنت ہے. تو یہ اتنی عظیم چیز ہے. اور بدقسمتی سے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ ہمارا آج کا تعلق ہے. قرآن مجید سے ہم کافی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور قرآن مجید کو ہم نے اپنی زندگی میں ایک خاص حد تک رکھ دیا ہے. اور یہ سمجھیے کہ قرآن مجید سے ہمارا یہ تعلق اور قرآن مجید سے ہمارا یہ رویہ ایسا نہ ہو کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے. قرآن مجید اس لیے نہیں ہے کہ آپ تعویذ کے لیے اسے استعمال کریں، قرآن خوانی کے لیے اسے استعمال کریں. یہ تو قرآن مجید کی ایک آپ پورے حقوق ادا کریں پھر یہ کام کریں. واہ، تو اچھا لگتا ہے. واہ. اور ایک اور جملہ بڑھ کے کہہ دوں آپ کی اجازت سے کہ قسمیں کھانے کے لیے، سیاسی عہد و پیمان کے لیے. تو قرآن مجید تو ہدایت ہے. قرآن مجید کا اگر ہم نے سے کسی نے حق ادا کرنا، پہلے میں ایک جملہ کہہ دوں کہ آج ہم قرآن مجید سے جو بھی برتاؤ کریں، ہم سب کو یہ یقین کرنا چاہیے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرآن مجید سے ہمارا سامنا آخرت کے زور ہونے والا ہے. کوئی بھی اس سامنا کیے بغیر نہیں گزرے گا. یا تو یہ قرآن مجید ہمارے حق میں شفاعت کرے گا یا ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا. اور دونوں صورتوں میں اس قرآن مجید ہی کی سنی جانی ہے. اچھا. یہ بھی شافعاً مشفع کا لفظ ہے، سنی اسی کی جانی ہے. تو لہٰذا جب ہم نے اس موڑ سے گزرنا ہے اور وہاں قرآن مجید ہماری شفاعت کرے گا یا ہمارے برخلاف کھڑا ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اس کا دار و مدار ہماری اس زندگی پر ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کا حق ادا ہو جائے؟ 3 مختصر سی باتیں. ہمیں قرآن مجید کی تلاوت آنی چاہیے. زندگی گزر جاتی ہے، قرآن مجید ہم پڑھ نہیں پاتے. اس سے زیادہ ایک انسان اور امتی کے لیے بدقسمتی کیا ہوگی کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ کو اتنی بھی فرصت نہیں ملی کہ اس کے تلفظ ہی سیکھ لیتے. کیا فرمایا آپ نے؟ تلاوت ہمیں آنی چاہیے صحیح قواعد کے مطابق، تجوید کے مطابق.
اس کے بعد اس کا مفہوم ہمیں آنا صحیح چاہیے. ہے. بھائی اللہ نے کہا کیا ہے. صحیح ہے. میں آپ کو ایک میسیج بھیجتا ہوں, اگر آپ نہیں کھولتے تو میں کتنا ناراض ہوں گا. ناراض ہوں گے آپ. کیا میں روز ملتا ہوں, روز بیٹھتا ہوں اور یہ میرا میسیج ہی نہیں پڑھ رہا ہے, دیکھ ہی نہیں رہا ہے. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وجود اس نے بخشا, اولاد اس نے دی, اوقات اس کی, عزتیں اس کی, رزق اس کا, کیا نہیں ہے جو کچھ ہمارے پاس. اور پھر وہ قرآن مجید اپنا کلام ہمیں دے کہ یہ میرا کلام ہے, آپ سنیے اور زندگی ہم گزار دیں اور نہ معلوم کریں کہ اس کے اندر کیا ہے. جنہیں ترجمہ نہیں آتا وہ آج ذرا لمحے کے لیے سوچیں کہ انہوں نے ظلم کیا کیا اپنے ساتھ, کہ اللہ کا کلام آپ کے پاس موجود ہے اور آپ نے کھول کے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اس میں کیا کہا ہے. ترجمہ ہمیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ جو سیکھ جائیں قرآن سے, پڑھ لیں, اس پہ عمل کریں. بہترین تم میں سے وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے پڑھائے, عمل کرے اس پہ. عمل ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ 2.5 سال تک, عربی ہونے کے باوجود 2.5 سال تک اسے مکمل کیا. تو کسی نے سوال کیا 2.5 سال کیوں لگے آپ کو؟ کہا کہ میں جب تک اگلی آیت پہ نہیں جاتا تھا کہ پہلی آیت میری زندگی کا حصہ نہیں بن جاتی. خوبصورت, بہت اچھا. جو قرآن مجید ہم سمجھیں, پہلے پڑھیں, پھر سمجھیں, پھر اس پہ عمل کریں. جب یہ 3 سیڑھیاں ہم چڑھ جائیں گے تو یہ قرآن ہمارا زندگی میں بھی ساتھی ہے, قبر میں بھی ساتھی ہے. قرآن جو ہم پڑھیں, سنیں, سیکھیں, سمجھیں, عمل بھی کریں اس پہ. قرآن کی بات ہو رہی ہے, میں کیونکہ میرے سوال کا حصہ نہیں ہے مگر میں دور جا نہیں سکتا, کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جانے کا حکم نہیں دیا. قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں, یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. ہم کس طرح سے دونوں کو اگنور کر رہے ہیں؟ یعنی اگر ہم اہل بیت کی شخصیت پہ غور کریں, آپ کے احکامات پہ غور کریں, تو وہ قرآن کی طرف لے کر آتی ہیں, اور قرآن کو پڑھیں تو اس طرف لے کر آتے ہیں. کیسے دونوں کو اکٹھا کریں اپنی زندگی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ علیہ. دیکھیں, پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید کے بارے میں خود اہل بیت علیہ السلام فرماتے کیا ہیں. ایک جملہ کافی ہے. ویسے تو نہج البلاغہ پر ہے قرآن کے فضائل جو بیان کیے مولا عارفان نے, لیکن ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق. سبحان اللہ. یعنی اس کا ظاہر اس طرح سے بھی حجت ہے کہ روشن ہے, چمکدار ہے قرآن, اور اس میں جتنی گہرائی میں جاؤ گے اترتے چلے, معنی درمانی درمانی بان. ہمارے لیے قرآن کا ظاہر بھی حجت ہے اور باطن بھی حجت ہے. دیکھیے, اب آپ کو پہلے قرآن اور اہل بیت کا رشتہ آپ کو بتا دیں کہ رشتہ کیا ہے. قرآن مجید کے لیے خود قرآن مجید میں ارشاد ہوا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن کے وزن کو بتایا گیا کہ اگر اس قرآن مجید کو ہم نازل کر دیتے پہاڑ پر تو پہاڑ اللہ کے خوف سے لرزاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہلے سمجھ میں آ جائے کہ وزن ہے کیا ہے قرآن کا. حالانکہ ہم بات کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے, آپ نے ہمیں کہیں اور ڈال دیا. ہم آ رہے تھے جس مفتی صاحب میں, لیکن جب آپ نے ایک سوال کیا تو اس کو پہلے پورا کر دیں. اب آئیے مباہلے میں بنی نجران کے ساتھ جو ہوا ہے تو اس میں اس کے جملے کیا ہیں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کریں گے پہاڑوں کو تو پہاڑ اپنی جگہ مل جائیں گے, چھوڑ دیں گے. اس نے قرآن نہیں پڑھا, اسے نہیں معلوم کہ یہ آیت کب نازل ہوئی کب نہیں, اسے معلوم ہی نہیں کچھ. لیکن حق کیونکہ وہ کتاب کا علم رکھتا ہے نا, اہل کتاب تھا اور کتاب کا بھی اپنی قوم کا سب سے بڑا عالم تھا, لہذا اس کے علم میں تھی یہ بات کہ یہ جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں یہ عام چہرے نہیں, اور خاص طور پہ اس وقت جب وہ ایک حالہ ہے رسالت کا اور ولایت کا اور امامت کا ایک حالہ جو بنا ہوا ہے نا, جب اس خاص موقع پہ ہوتے تھے, ظاہر ہے وہ مقام کچھ اور ہے, نور کا مقام ہے. تو وہ جو چہرے دیکھ رہا ہوں یہ مقام ہے. اب یہاں پہ بھی ثقلین کا لفظ ہے. ایسے اس میں دیکھیں, ہمیں آپ کی خدمت پیش کر دیں کہ جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں تو انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اہل بیتی, ہمارے برادران کے ہیں, کچھ برادران کے, وہ حدیث دوسرے انداز میں ہے, اس لیے ہم دونوں چیز بتا رہے ہیں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی بھی, لیکن یہ بھی وہاں موجود ہے, حدیث بھی دونوں موجود ہیں, یہ بھی موجود ہے. یہ ثقلین کا مطلب کیا؟ 2 وزنی چیزیں, وزن کا ذکر بتا. اب اسی قرآن و اہل بیت کے رشتے کو مولا عارفان فرماتے کہ ایک زمانہ وہ ہوگا, یہ سب سن لیں جو جس مکتب کے بھی لوگ ہیں سب کے لیے پیغام دے رہا ہوں. نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ایک دور وہ آئے گا کہ جب قرآن لوگوں کے درمیان ہوگا اور نہیں ہوگا, اہل بیت لوگوں کے درمیان ہوں گے اور نہیں ہوں گے. یعنی کیا مطلب؟ یہ پناہ کے لیے پھر رہے ہوں گے. اللہ, مسلمانوں کے گھروں کے دروازے بند ہوں گے. یہ کیا ہے؟ اشاروں میں بتایا جا رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ ہر گھر میں ہوگا قرآن, لیکن وہ جو بات کی ہے نا قبلہ نے کہ عمل نہیں ہوگا. یعنی قرآن بھی مہاجر ہوگا, اللہ, گھر ہونے کے باوجود. اہل بیت بھی مہاجر ہوں گے گھر ہونے کے باوجود, یعنی ہوں گے گھروں میں لیکن نہ ہونے کے برابر.
پڑھ رہے ہوں گے سمجھ نہیں رہے ہوں گے، اہل بیت کو مان رہے ہوں گے سمجھنے والے کم ہوں گے، قرآن کو پڑھ رہے ہوں گے سمجھنے والے کم ہوں گے. یعنی دونوں کے ساتھ بتایا کہ دونوں کے ساتھ یہ ہو جائے گا کہ اور یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں فریادی ہوں گے. قرآن بھی فریاد کرے گا اور اہل بیت بھی فریادی ہوں اللہ کی بارگاہ. ہم درمیان میں تھے لیکن لوگوں نے ہم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش لوگوں نے ہم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی. اور وہاں جو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو بات میں اصل کرنا چاہ رہا تھا، جو آج آپ نے کہا کہ قرآن ہدایت، دیکھیے قرآن مجید کی جو ہدایت ہے اس کے مدارج ہیں. ہوتا ہے نا کہ ہر پڑھنے والا کیا سمجھ لے گا؟ نہیں ہے نا، ایسا تو نہیں ہے نا. جبھی تو پروردگار عالم نے قلب رسول پہ نازل کیا ہے نا. لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکے گا؟ نہیں. الامر بین الامرین اعدلوا اقرب للتقوی، یہ آیت بھی ہے قرآن کی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ اعتدال کے راستے پہ رہو. ایسا بھی نہیں کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا، جو علماء بتا دیں، کیا پتہ وہ غلط بتا رہا ہو، کیا پتہ وہ اپنے منافع کے تحت بتا رہا ہو، کیا اس کی معلوم اس کے پیش نظر آیات الہی سے فساد ہو. کیا نہیں ہے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ آیات پڑھتے ہیں اور آیات کے ذریعے فساد کرتے ہیں، آیات کا سودا کرتے ہیں، بیچتے ہیں آیت کو. لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، سستے داموں نہ بیچو ہماری آیات، ہے نا. سب چیزیں ہیں. نہیں، اس لیے ایک ہدایت ہے کیا، وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ابھی ہم بات کو یوں روکیں گے تاکہ مجھے بے چینی آپ کی بتائی کہ وقفہ لینا چاہ رہے ہیں کہیں اور جان چاہ رہے ہیں، لیکن ایک جملہ پورا کر دیں کہ ایک پہلے مرحلے میں کیا ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پڑھے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے. احکام کی آیت ہے نا، وہ سمجھائیں گے علماء، لیکن باقی تو آیات ہیں نا، اخلاقیات ہیں، معاشرتی تعلقات ہیں، زوجین کے تعلقات ہیں، حسن آداب ہے، یہ سب ہے نا. عبادات کا حکم ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان یہ بہانہ تراشی کر لے کہ آپ میں کیسے سمجھوں یا میں لوگوں سے کہوں تمہاری کیا سمجھ میں آئے گا، مجھ سے پڑھو. نہیں، پڑھو، تاکہ اتنا حصہ کثیر تعداد میں آیات وہ ہیں جو عام انسانوں کے لیے. قرآن خود فرما رہا ہے ھدی للناس، نہ انسانوں کے لیے آتے ہیں. پڑھو اس کو تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے بات. یہ بہانہ نہیں چلے گا قیامت کے دن کہ میں کیسے پڑھتا ہوں، مجھے کیا سمجھ میں آتا ہے. اچھا، بہانے سے بات مجھے مفتی صاحب ایک ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ ہم جانتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں سورہ یوسف میں اس نے واضح طور پہ کہا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یہ عربی زبان میں آنا گویا کہ صحابہ کرام کو تو دسترس اور مہارت حاصل تھی، مگر غیر عربی یعنی جو عجمی ہے ان کا ربط اتنا ہی 100% بن سکتا ہے جیسے صحابہ کرام کا ربط تھا یا عربیوں کا تھا؟ یہ عربی زبان میں آنے کی کوئی خاص وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جیسے قرآن کریم میں آئے بلسان عربی مبین، قرآن کریم واضح طور پر عربی زبان میں اتارا گیا ہے. قرآن پاک کی زبان عربی ہے. ہر کتاب کی کوئی نہ کوئی زبان ہے جس کو لے کر وہ کتاب اتری ہے. کچھ کتابیں سریانی میں اتری ہیں، کچھ عبرانی میں اتری ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان قوموں کی زبانیں سریانی اور عبرانی تھیں. حضور سیدنا و مولانا سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس اللہ کی جو دعوت ہے اس کا جو پرچار کیا وہ خطہ عرب سے کیا، اور اس دعوت کا آغاز عربوں سے ہوا. تو اس لیے مناسب ہوا کہ قرآن کریم کو، اس کتاب کو اس زبان میں بھیجا جائے جو اس کے اولین مخاطب ہیں، اور اولین مخاطب عرب کے لوگ ہیں. اور ظاہر ہے کہ کتاب زبان جو ہے اس سے انسان کو اللہ نے فطری طور پر انسیت عطا فرمائی ہے. تو بھئی یہ کتاب ہماری زبان میں اتری ہے، کیا کہنے ہماری زبان میں اتاری یا ہماری ہدایت کے لیے اتری ہے. تو نبی کی زبان بھی عربی، اور اس کے جو اولین مخاطب تھے ان کی زبان بھی عربی. اب ظاہر ہے کہ پوری دنیا کی زبان تو عربی نہیں ہو سکتی، نہیں ہے. اور قرآن کریم اردو میں بھی آتا، فارسی میں آتا، عبرانی میں آتا، تو سب کی زبان تو وہ نہیں تھی. ظاہر ہے کہ دنیا میں خطوں میں پھیلے ہوئے جو انسانی گروہ ہیں ان کی زبانیں الگ الگ ہیں، لیکن عربی زبان اس لیے ہوئی کہ اس کے اولین مخاطب جو تھے وہ عرب کے لوگ تھے، اور ان کی زبان عربی تھی. اس کے بعد پھر قرآن کریم کو جب عربوں نے لیا، اہل عرب نے لیا، اور اس کے بعد پھر قریب کے جو علاقے ہیں وہ فتح ہوتے گئے، اور عجمی لوگ جو ہے انہوں نے قبول اسلام کیا.
اور عربوں سے ان کا اختلاط ہوا، تو اختلاط سے یہ بھی ایک فطری بات ہے کہ زبانوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور زبانیں آتی ہیں۔ تو جن قوموں میں پھر قرآن کریم کا رسوخ ہوا اور جہاں جہاں اسلام پھیلا، وہ لوگ عربی زبان سے بالکل الگ تھلگ نہیں تھے اور وہ اجنبی نہیں تھے عربی زبان سے۔ انہوں نے عربی سیکھی بھی، اس میں انہوں نے مہارت بھی حاصل کی، یہاں تک تو یہ بات آ گئی کہ قرآن کریم کی زبان عربی ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے پیغام کو سمجھا جائے۔ تو اولین جو لوگ تھے پہلے وہ پیغام سمجھیں، پھر ان کے ذریعے یہ پیغام دنیا میں عام کیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات یہ عرض کروں گا کہ قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کے کئی نام ملتے ہیں، مثلا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے، ہدن بھی ملتا ہے، ہدایت بھی ملتا ہے، نور بھی ملتا ہے، مذکر اور مدکر بھی ملتا ہے، فرقان بھی ملتا ہے، مجید بھی ملتا ہے، حکیم بھی ملتا ہے، تو برہان بھی ملتا ہے۔ قرآن کریم کے تقریباً 32-35 نام قرآن کریم کے جو ہے وہ کتاب اللہ میں آئے ہیں۔ اچھا، چیز ایک ہو تو اس کا نام بھی تو ایک ہونا چاہیے، لیکن قرآن تو ایک ہے، اس کے نام کئی اس لیے ہیں کہ قرآن کریم کی جہتیں کئی ہیں، اور قرآن کریم کے جو اثرات ہیں اور اس کی جو خوبیاں ہیں وہ مختلف الانواع ہے اور مختلف الجہات ہیں، پھر اس کا ایک ایک نام اس کی جہتوں کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ میں اس میں مزید غوطہ زن ہونا چاہتا ہوں، ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا، جاننا چاہوں گا، یہ علم کا سمندر ہے اور اس میں غوطہ زنی کر کے آپ کو بہت سارے انوار ملیں گے۔ لوٹ کر آئیے، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان عرفان رمضان میں اس وقت گفتگو جاری و ساری ہے۔ موضوع ہمارا قرآن ہے۔ قرآن سے آپ کے روابط کیسے ہیں؟ الفت کا رشتہ ہے، عمل کا رشتہ ہے، یا پھر آپ نے بلکہ یہ کہوں گا کہ آپ نے توجہ دی ہی نہیں، عدم توجہ، عدم اعتماد کے بعد کے جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر آپ نے اپنی ہلاکت کا خود سے خط لکھ دیا ہے، اور وہ خط ایسا ہے کہ خود قرآن لہلا کے بتا رہا ہے کہ یہ ہلاکت ہے، اس سے دوری تباہی ہے۔ وہ قومیں جو مسلم نہیں ہیں، ایمان غالباً نہیں رکھتی ہیں، مگر وہ قرآن کے قوانین پہ عمل کرتی ہیں، تو ان کے ساتھ جو پرومسز خدا کے ہیں، قانون فطرت کے ہیں، وہ پورے ہوتے ہیں، اور آپ کے سامنے ان کو وہ ملتا ہے جس کا وہ تقاضا کرتی ہیں، یعنی عدل، سچائی، انصاف، وہ بھی بر وقت، سچ کو بولنا۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، یہ اپنا لیا ہے دیگر قوموں نے اور جھٹلا دیا یا پھر روگردنی اختیار کی ہے ہم نے۔ ہم اس انداز سے بھی اگر قرآن کو پڑھیں تو کیا خوب ہوگا کہ یہ وہ زبان یا وہ لہجہ یا وہ انداز ہے جس کو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے، آپ نے اس کو پڑھ کے سنایا، یعنی زبان محمد مصطفیٰ سے جاری ہونے والا ہے، اس کا رتبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر جب زبان سے جاری ہوا تو مخاطب بھی کس کو کرتا ہے؟ کبھی قرآن فرقان کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مختلف القابات سے پکارتا ہے۔ میں وسیم عباسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان القابات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس لب و لہجے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور احکام الہی کو دل میں اتارتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی واللیل کہاں، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ ان کو مختاری بنایا ہے میرے مولا نے، میرے مولا نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے۔
خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی، جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی۔ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہوگے جوان تو امامت خرید لی، مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی، مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی، سر دے کے رائے حق میں شہادت خرید لی، نانا کے دو نواسوں نے یہ امت خرید لی، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ لاہور اور اس کے مضافات میں فقہ جعفریہ کے مطابق اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چہرے کا ذکر آیا تو گھوم پھر کے محسن نقوی کے وہ اشعار ذہن میں آ جاتے ہیں کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہاں پہ گفتگو قرآن کے حوالے سے چل رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ چند ایسے نکات سامنے رکھوں جن سے ہماری اصلاح ہو جائے۔ مفتی صاحب، اکثر ہم دیکھتے ہیں تراویح میں یا دیگر قرات میں اتنی تیزی کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، دل خوش نہیں ہوتا، گویا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، سماعتیں خوش ہیں، مگر یہ کہ کیا قرآن نہیں کہتا کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو؟ قرآن مجید کو محبت کے ساتھ اور الفت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ ایسے پڑھنا چاہیے کہ جیسے صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ اور ہمیں یہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے کہ بسا اوقات قرآن مجید کی تلاوت کا اشتیاق آسمانوں پر بھی ہوتا ہے، اور آسمان پر بھی لوگ مشتاق اور منتظر ہوتے ہیں کہ یہاں زمین پر کوئی قرآن کی تلاوت کرے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت اس اندازے سے ہونی چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ یہ نعت پڑھ رہے ہیں، کیسے شوق سے، ذوق سے، کوئی کیا پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی شاعر شعر کہہ رہا ہوتا ہے، کتنی توجہ اور ذوق اور سلیقے سے۔ تو یہ اللہ کا کلام اللہ نے ہمارے حوالے کیا ہے کہ ہم اس کے الفاظ کی ادائیگی کریں، تو اس کلام کی شان کے مطابق ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہاں ایک چھوٹا سا ایک وہ کر دوں، آج کل معاشرے میں ایک چیز ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں ہمیں قرآن کے متعلق، تو لوگوں کے ذہن میں ایک چیز آ گئی ہے کہ اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا تو تلاوت کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا آپ کو۔ یہ ایک سوال ہے، معاشرے کا موقع ہے، میں نے کہا اسے میں کہہ دوں، یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے۔ تلاوت قرآن مجید مستقل عبادت ہے اور مستقل ایک مقام رکھتی ہے، اور قرآن مجید کا سمجھنا ایک مستقل ذمہ داری ہے۔ اگر ایک جگہ کوتاہی ہو رہی ہے تو دوسری کی شان کم نہیں ہو سکتی۔ جو تلاوت کر رہا ہے وہ بہت بڑا عمل کر رہا ہے، اسے تلاوت کرتے رہنا چاہیے، مگر ساتھ میں ترجمے کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ بہت خوب علامہ صاحب، اب ہم تراویح کا ذکر کر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ ایک عبادت ہے جس سے قرآن سمجھ میں آتا ہے، سنائی دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم اس کی قرات کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ آپ تراویح نہیں پڑھتے، بصورت دیگر کس طرح قرآن کو پڑھتے ہیں رمضان الکریم میں خاص طور سے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے تراویح بھی نماز ہے نا، کہیں 11 رکعت نماز ہے، کہیں 13 رکعت،
اسی طرح ہمارے یہاں بھی نمازیں ہیں مستحب نماز، ہر رات کی الگ نمازیں ہیں. صحیح. تراویح کا نام نہیں، تراویح وہ ظاہر کہ اس کے مسائل فقہی، لیکن عبادت کی رات ہے. جہاں تک قرآن مجید ختم کرنے کی بات ہے نا، تو یہ آپ کو بتا دیں کہ ہم بھی مستقل لوگوں سے خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، خود بھی اس پہ عمل کرتے ہیں. وہ پہلے 2-4 روز پہلے بھی مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ کم سے کم ہم خود یہ سب سے کہتے ہیں کہ ایک بار قرآن مجید کا پورا دورہ کرو، ایک بار پڑھو. ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ جن کو میں جانتا ہوں کہ جو 6-6 7-7 8-8 بار ماشاءاللہ یعنی وہ پوری رات تلاوت کرتے ہیں، اور ایک رات میں وہ 10-10 سپارے پڑھتے ہیں، اور 3-3 4-4 دن ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ قبلہ ہمارے، تو ہم ان کو ایک بات یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں ورتل القرآن ترتیل. اگرچہ کہ محبوب کا خط محبوب کے نام ہے، اس کو دیکھنے کی بھی ایک لذت ہے نا، اس لیے قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے. کچھ چیزیں ایسی نا جن کو دیکھنا ثواب ہے، تو ان میں سے ایک ہے قرآن مجید، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے. یہ اس لیے ثواب رکھا کہ کہیں یہ شیطانی خیال نہ آ جائے کہ کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتا، میں سمجھ نہیں سکتا، لہٰذا کون اس کو پڑھے. نہیں، آپ ناظرہ پڑھیں، اس کا بھی ثواب تو ملے گا نا آپ کو. صحیح. وہ آگے کی منزل ہے. وہ جو میں ہدایت کی باتیں کر رہا تھا، ٹائم اتنا نہیں ہے، انشاءاللہ زندگی ریکل وغیرہ بتائیں گے تفصیل اس کی، کہ بھئی وہ آگے کی منزل سمجھنا. لیکن پہلی نظر میں تو اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے نا. اس کو با وضو ایک تو چھونا، بغیر وضو کے اس کو چھونا نہیں چاہیے. قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے، اس کو پڑھیں، مسلسل پڑھیں. اور کئی دیکھیں نا، میں وہ بات کر رہا ہوں جس پہ میں خود عمل کرتا ہوں کہ بھئی مجھے تسلی نہیں ہوتی جب تک میں سحری سے پہلے یا افطار کے بعد جب بھی رات کو گھر جائیں گے تو اس وقت جب تک کچھ سپارے پڑھنے چاہیے تاکہ ہمیں دیکھ کے پھر لوگ بھی سیکھیں گے. تو قرآن مجید کا پڑھنا اس لیے ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے. ہاں لیکن جیسے پڑھا جاتا ہے اکثر، میں تراویح کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، کہیں بھی کوئی ایسے پڑھے. بھائی میں ایک جگہ جا رہا تھا، گزر رہا تھا، یقین مانے مجھے غصہ آ گیا، میں رک گیا. بھائی خدا کے بندے اسپیکر ہی بند کر دو اگر ایسے پڑھنا ہے. کہ وہ اتنی تیزی سے پڑھتے پڑھتے بس ایک لفظ آخر میں سمجھ میں کوئی آ جاتا تھا، یا قلون یا تاقلون کر، نہیں کرو ایسے. یعنی یہ ایک طرح سے گستاخی ہے نا. آپ اس کو ایسے تو پڑھیں کہ سننے والے کو سما جو ہے اس کو سمجھ میں آئے گی. میں ناز سن رہا ہوں تو اگر مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی تو میں نے ٹوک دوں گا کہ بھائی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. کوئی بھی کلام اللہ کا کلام ہے. بلکہ واٹس ایپ پہ آج کل آڈیو میسج آتا ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں فارورڈ کر کے سن سکتے ہیں، لیکن وہ برا لگتا ہے کہ آپ ٹھہر کے سنیں گے، اچھا لگے. میں یہاں پہ شکریہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے دوست، ہمارے رفیق الحبیب ریسٹورنٹ والے، اور بہت اچھا اہتمام کرتے ہیں افطار کا. زمزم کی طرف سے بھی یہ اہتمام ہوتا ہے. حاجی حضور بخش کلوڑ صاحب کے لیے میں مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام سے بھی، اور اس کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، مغفرت فرمائے، اور ان کے نیک اعمال کو قبول اور مقبول فرمائے، درجات میں انتہائی بلندی عطا ہو. ہم اس کے ساتھ ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہے ہیں، ہم لوٹ کر آئیں گے. خواہش یہ رکھیں گے دل میں چھپا کے اور زبان پہ عیاں کرتے ہوئے کہ قرآن کے ساتھ معرفت، دوستی کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ بڑھ گیا ہے تو اس پروگرام کا حاصل ہمیں مل گیا، ورنہ تو پھر ایک پروگرام ہی ہے، اس کے سوا کیا ہے. اپنا رشتہ بڑھائیے، خاص طور سے رمضان الکریم ایک ایسا موقع جس میں آپ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ مگر ٹھہر کے قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا، یہ دل میں خود جگہ بنائے گا. میں آپ کو خدا کو شاہد اور حاضر ناظر جمل کے بات بتا رہا ہوں کہ جس دن قرآن کو آپ دل سے نہیں پڑھتے، وہ آپ کو پڑھنے سے بھی سمجھ میں نہیں آتا، اپنے راز ہی نہیں کھولتا، نہ لطافت کا عیاں کرتا ہے، نہ ہی آپ کے سامنے کوئی بات آپ کے دل سے دماغ میں اترتی ہے، نہ ہی یہ سفر کر پاتی. جس دن آپ ذوق شوق کے ساتھ باوضو اور روح کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ طہارت کے ساتھ لے کے اس مقام پر پڑھتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے. ایک لوٹ کر آئیے گا مختصر وقفہ عرفان رمضان میں، بہت جلدی مجھے ہے کیونکہ لوٹ کر آنا اذان کا وقت بھی ہو جائے گا، آپ کا انتظار ہے. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان.